وأمرنا ولقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ صدق اللہ مولانا العظیم. مشاہدین و مستمعین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے کتاب حکمت، دستور حق کی معرفت اور اس میں تدبر اور تفکر کی جستجو، لگن اور رغبت کی بے انتہا دولت اور لازوال استعداد ہمارے دل و ذہن کو، روح اور شعور کو عطا فرمائی ہے. سورۃ النساء کی آیہ شریفہ 131 میں حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان کے حق جنہیں کتاب عطا کی گئی انہیں اس چیز کی ہم نے وصیت فرمائی، من قبلکم، تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ان کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص کر کے تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے حق کو پہچان لو اور اللہ کے قرب کی کوشش کرو اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے دھنی بن جاؤ اور اپنے رب کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو اور نفس کی مخالفت کرو اور برائی کو مٹاؤ اور خیر کو بڑھاؤ اور حسن گمان کو تقویت دو اور برائی کا جواب برائی سے نہ دو جبکہ تم برائی کا جواب برائی سے دینے پر قادر ہو، اور بری بات کو بری بات کے جواب میں نہ رکھو، بری بات کا جواب اچھی بات کے ساتھ دو تاکہ برائی مٹ جائے اور نیکی قائم ہو جائے. یہ آیہ کریمہ اہل ایمان و اسلام کی زندگی کے مقاصد کو اور اہل قرآن و حدیث کو، اہل خدا و مصطفیٰ کو زندگی گزارنے کا ایسا نصب العین مہیا کرتی ہے کہ جس سے زندگی کا ہر تاریک پہلو روشن ہو جاتا ہے اور ذہن خوشبودار ہو جاتا ہے اور کردار ستھرا ہو جاتا ہے اور تنہائی پاکیزہ ہو جاتی ہے اور آدمی کی طبیعت اور مزاج کے اندر نور اور ہدایت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ ایسا پہلو ہے جو آپ کی پوری زندگی کو ری ویمپ کر دیتا ہے،
آپ کی زندگی کو ایک نئی شکل دے دیتا ہے. بلکہ یہ جملہ نامکمل ہے کہ آپ کی زندگی کو ایک نئی شکل دیتا ہے، ایک نیا روپ دیتا ہے، ایک نیا انداز دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہے یہ آپ کے وجود کے اندر، آپ کی دنیا اور آخرت کے اندر ایک نیا منظر پیدا کر دیتا ہے. تقوی ایسی خوبصورتی ہے جو آپ کی پوری اکائی کے اندر، آپ کے یونٹ کے اندر، آپ کی اینٹی کے اندر، آپ کی عنصریت کے اندر، آپ کے وجودیت کے پہلو کے اندر تبدیلی لے آتا ہے. جب آپ اپنے مالک سے ڈر جاتے ہیں اور اپنے مالک کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اچھا، ڈرنا اور تقوی کیا ہے؟ ڈرنا یعنی تقوی کیا ہے؟ کہ میں مالک کی نافرمانی کر کے اس کے باغیوں میں شامل نہ ہو جاؤں، یہ ڈر ہے. اللہ کی نافرمانی سے ڈر جانا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. اچھا، اس کا تعین لوگ نہیں کریں گے کہ آپ رب کے فرما بردار ہیں یا رب کے آپ نافرمان ہیں. اس کا تعین وہ حقائق کرنے والے ہیں. آپ کے اعمال ہیں جو آپ سے رونما ہوتے ہیں، آپ سے صادر ہوتے ہیں. آپ کی نیت ہے جو آپ کے قلب میں ہے. آپ کا عزم ہے جو آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہے، وہ اس کا تعین کرے گا. اور اسے آپ کا رب دیکھ رہا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کی طرف اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. تو آپ کے دل میں اس جذبے کا پیدا ہونا کہ میں اپنے رب کا نافرمان نہیں بن سکتا، میں اپنے رب کا باغی نہیں بن سکتا، میں اپنے رب کے راستے سے نہیں ہٹ سکتا. کیسے؟ اگر آپ اپنے معاشرے کے فرد ہیں تو میں اپنی معاشریت میں، اپنی سوشل لائف کے کسی ایسپیکٹ میں کوئی ریبیلیس بیہیویئر میں پریکٹس نہیں کر سکتا. ایسا پہلو جس سے آپ کی معاشرے کی دنیا کے اندر بغاوت کا کوئی پہلو اور عنصر اور اس کی سیاہی پھیلے، یہ مومن کی زندگی کا کبھی نصب العین نہیں ہو سکتا. مومن ایک گھر کا فرد ہے تو وہ اپنے گھر میں ایسی بغاوت اور برائی اور بدی اور تباہی اور خرابی پیدا نہیں کر سکتا. مومن ایک خاندان کا فرد ہے تو وہ اپنے خاندان کے اندر برائی اور بدی اور شیطان کی پیروی کا پہلو نہیں پیدا کر سکتا. مومن کسی خاص معاشرے کا فرد ہے، مثلاً وہ عالم ہے تو علماء کے معاشرے کا فرد ہے، وہ سیاستدان ہے تو وہ سیاسی معاشرے کا فرد ہے، وہ اگر تاجر ہے تو وہ تجارت پیشہ ایک طبقے کا فرد ہے، وہ اگر معلم ہے تو وہ تدریسی معاشرے کا ایک فرد ہے. تو گویا جس معاشرے کا کوئی فرد ہے وہ اپنے معاشرے میں اندھیرا پھیلانے سے، وہ اپنے معاشرے میں مایوسی پھیلانے سے، وہ اپنے معاشرے میں برائی پھیلانے سے، وہ اپنے معاشرے میں قطع تعلق کی صورتیں پیدا کرنے سے، وہ اپنے معاشرے کے اندر مایوسی کا کوئی رنگ لانے سے اجتناب کر لے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے بندے کو اللہ کا تقوی نصیب ہو گیا ہے. اگر کوئی آدمی بھوکے کو کھانا کھلانے کا اپنے اندر جذبہ محسوس کرتا ہے، ننگے کو کپڑا پہنانے کا جذبہ محسوس کرتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا جذبہ محسوس کرتا ہے، اور خود اگر اس نے 2 4 6 8 10 وقت کی نمازیں پڑھ لی ہیں
اور اللہ کی توفیق سے تہجد پڑھنا شروع کر دیا ہے، قرآن میں غور کرنا شروع کر دیا ہے، اسے توفیق ہو گئی ہے کہ وہ داڑھی رکھ رہا ہے، اسے توفیق ہو گئی ہے کہ وہ پگڑی باندھ رہا ہے، اسے توفیق ہو گئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بتائے ہوئے افضل ترین رنگ اور حضور کے پسندیدہ رنگ کو وہ اپنے لباس میں اختیار کر رہا ہے، اور وہ سفید لباس ہے۔ شمائل شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سفید لباس کو اپنے لیے لازم جانو، کیونکہ فرمایا یہ رنگوں میں افضل رنگ ہے، یہ رنگوں میں بزرگی والا رنگ ہے۔ تو غور کیجئے، جس رنگ کو حضور پسند کر لیں وہ رنگوں میں افضل ہو جاتا ہے، تو جس انسان کو حضور پسند فرما لیں، اگر کپڑے میں حضور کی رنگت کے چناؤ کا یہ نتیجہ ہے، تو انسانوں میں جس انسان کو حضور کی نگاہ نے چن لیا، حضور کی زبان نے اس کے چناؤ کا اعلان کر دیا، حضور کے قلب نے اس کی محبت کا اور اس کی رغبت کا جو ہے وہ انتخاب کا فیصلہ فرما لیا، تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو غور کیجئے، ایسا انسان جو حضور کے صرف رنگ کو نہیں اپناتا، صرف حضور کی پسند کو نہیں اپناتا، بلکہ حضور کی ساری سنتوں کی گرمی کو اپنی زندگی کی گرمی بنا لیتا ہے، حضور کی زندگی کی خوشبو کو اپنے اعمال کے وجود پر مل لیتا ہے کہ اس سے پھر بو آنے کی بجائے خوشبو دوست آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کب کوئی جا سکتا ہے سوئے جہنم، سوئے جنت کھینچتی ہے بوئے دوست۔ وہ جو حضور کی خوشبو ہے، کوشش کیجئے اس مختصر سی زندگی میں، اس محدود سی زندگی میں، اور اس متعین زندگی میں جس میں ہم بے بس، لاچار اور بے سر و پا نہیں ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر کے عطا کیا ہے، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس نے تمہیں مال بھی بہت دیا ہے، اولاد بھی بہت دی ہے۔ وَيُمْدِدْ کا ایک معنی اگر بڑھانے کا ہو تو یہ مفہوم ہے، اور اگر معنی مدد کا ہو تو وَيُمْدِدْكُمْ، وہ تمہاری مدد فرماتا ہے، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس مال کے ذریعے جو مال تمہاری ملکیت میں آ کے اللہ کے نام پر لگتا ہے، وہ مال جو تمہارے کسب اور جلب میں آتا ہے، جسے تم کماتے ہو اور جسے تم حاصل کرتے ہو، جسے تم اپنے قبضے میں جائز محنت کے ذریعے لیتے ہو، وہ مال جب تمہارے جیب میں آتا ہے تو پھر تمہارے جیب میں ٹھوسے جانے کی بجائے وہ ضرورت مند کے لیے اس طرح نکلتا ہے جس طرح جیب ابو بکر سے نکلا کرتا تھا۔ وہ مال دست عثمان میں آ کر اس طرح دین کے لیے نکلتا ہے جس طرح عثمان ابن عفان اپنے ہاتھ سے حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے دنیا کی محبت کی نفی کرتے تھے۔ وہ مال جو مومن کے قبضے اور تسلط اور تصرف میں آتا ہے تو راہ خدا میں اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے، ویران جگہوں کو آباد کرتا ہے، بے آباد زمینوں کو آباد کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، کھلیان بناتا ہے، کھیتیں بناتا ہے، باغ بناتا ہے، اور زندگی کی جائز کمائی کی شکلیں بناتا ہے، اور جب وہ اپنے جوبن پر آتا ہے تو اس پورے کے پورے باغ کو جو اللہ کے نام پر وقف کر دیتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کی گہرائی کا اندازہ کریں کہ ایک آدمی ویران زمینوں کو آباد کرے۔ بھئی کھیتوں میں فصلیں لگا کر بنام خدا دینا بھی بڑی بات ہے، ورنہ لوگوں کے دلوں میں اٹیک آ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں پر حملہ ہو جاتا ہے، مال اور میں نکالوں، جان جائے جائے پر مال نہ جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں، جان جائے پر کھیسا نہ جائے۔ تو بعض لوگ مال کی محبت کے ساتھ ایسے جڑے ہیں
کہ ان کو مال نے پکڑ لیا، ان کو دنیا نے پکڑ لیا، ان کو لالچ نے پکڑ لیا، ان کو ہرس نے پکڑ لیا. اور قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر. اس کثرت طلبی نے، اس کثرت کی پسند نے، اس کثرت کی جستجو نے الہاکم تمہیں ہلاک کر دیا. کیا معنی الہاکم تمہیں ہلاک کر دیا؟ معنی یہ کہ اس کثرت طلبی اور کثرت جلبی اور کثرت کسبی میں تم بھائیوں کو بھول گئے. ایک آدمی دن رات صبح شام پیسے کما رہا ہے، اس کو پیسے کمانے کے سوا فرصت ہی نہیں ہے. بچے اسے کوئی پتہ نہیں، بیوی اسے کوئی پتہ نہیں، ماں اسے کوئی پتہ نہیں، خاندان اسے کوئی پتہ نہیں، قبیلہ معاشرہ پڑوس اسے کوئی پتہ نہیں. وہ ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، التکاثر والاموال والنقود والاستثمار. وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہائے افسوس جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے اچانک موت نے اسے گرایا. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ نقارہ اجل بجا، اور کیا حسرت سامانی ہوئی کہ جس کے پیچھے زندگی بھر بھاگے تھے، مال اولاد گھر بار عیال کنبہ دوست رفقا اپنے بیگانے سب سے بیگانہ ہو کر جس دولت کا یگانہ بن کے اس کے پیچھے بھاگا تھا، سانس نکلنے کی دیر ہوئی کسی نے ایک دمڑی ساتھ نہیں رکھی. تو قرآن نے اس لیے فرمایا الہاکم، ہلاک کر دیا تمہیں. تو ہلاک تو ہو گیا نا، کہ جس کے لیے زندگی بھر لگائی تھی وہ ایک ذرہ برابر ساتھ نہیں گیا، وہ ایک مسقال کسی نے ساتھ نہیں رکھا، وہ ایک چاول کے دانے کے وزن کے برابر بھی کسی نے نہیں رکھا. تو جنہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا انہوں نے کہا غری ہٹ جا، مجھے دھوکہ دیتی ہے، مجھے تو اپنے فریب میں مبتلا کرتی ہے. طلقتک، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے. جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ولیوں کے سردار علی المرتضیٰ ہیں. ایک طرف حال یہ ہے کہ دنیا طلبی اور دنیا کی محبت نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں نے دنیا کو ہی طلاق دے دی ہے. کیا شان ہے، کیا شان ہے در و دربار مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والوں کی، کیا مرتبہ اور منزلت ہے ان کی. تو غور کریں، جن کے در والوں کی یہ شان ہے، جن کے گھر والوں کی یہ شان ہے، جن کے خون والوں کی یہ شان ہے، اور جن کی نسبت والوں کی یہ شان ہے، تو اگر ان کی یہ شان ہے تو جن کی نسبت ہے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ویران بے آب و گیا زمینوں کو آباد کرنا، بنجر زمینوں کو آباد کرنا آسان کام ہے؟ بولتے نہیں ہو. مری ہوئی زمین، شور خوردہ زمین، ناقابل زراعت زمین کو کوئی شخص محنت کر کے آباد کرے اور چٹیل اور گنجی زمین کو آباد کرے اور بے رنگ و بو اور بے نبت اور بے ثمر زمین کو آباد کرے، اور جب وہ اپنے جوبن پر پربہار ہو تو جیسے ہی پہلی نظر پڑے تو کہے کہ مصطفیٰ کی امت کے دکھیوں کی اور درد مندوں کی اور بے سہاروں کی ضرورت کے لیے اسے وقف کرتا ہوں. بتاؤ ایسا سخی کوئی ہے؟ بولو. اس سخی کا نام ہے علی بن ابی طالب. اور اس اصطلاح کو ہماری فنی کتب میں کہتے ہیں اوقاف علی. کیا کہتے ہیں؟ بولے نا سارے. الف واو قاف نقطے والا الف اور فا،
اوقاف علی، سیدنا علی کے اوقاف. اور سیدنا علی کے کتنے اوقاف تھے جو انہوں نے مدینہ میں اس طرح بنا کر کے اللہ کے نام پہ دیے؟ محدثین نے نقل کیا 150 اوقاف تھے. اب ان لوگوں کا کیا بنے گا جو یہ لکھتے لکھتے دنیا سے ہی اپنا لیکھا لکھ کے چلے گئے کہ جو کہتے ہیں کہ علی کے پاس تو کچھ نہیں تھا. میں کہتا ہوں اگر علی کے پاس کچھ نہیں تو کس کے پاس کچھ ہے؟ چنانچہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ رب نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، جنہیں کتاب دی گئی ہے. ہاں، تقوی کا کتاب سے تعلق ہے. کتاب جن کے پاس آئی ہے تو گویا کتاب کو قبول کرنے والوں میں پہلا وصف یہ ہے وصینا، کہ ان کا ہم سے رابطہ ہے. ہم انہیں وصیت فرماتے ہیں، ہم انہیں نصیحت فرماتے ہیں، ہم انہیں ہدایت فرماتے ہیں، ہم ان پر کرم فرماتے ہیں، ہم دم بدم ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، قدم قدم پر انہیں اپنے راستے پر رکھتے ہیں، نظر نظر پر انہیں ہم اپنی طرف متوجہ رکھتے ہیں. ان کے قلب کی تقلیب میں ہم جب بھی دل ان کا پھرتا ہے تو ہماری ہی طرف پھرتا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے خوش قسمتو تمہیں ہم نے کتاب دی. جن لوگوں میں کتاب اتری، غور کریں، کسی کا کسی کی طرف خط آ جائے تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کی کتاب آ جائے، ایک ورقے کا خط اگر اتنی تسکین خاطر کا موجب ہے تو جس نے اپنی مخلوق کی تمانیت کے لیے اور اپنی مخلوق کی فلاح کے لیے اور اپنی مخلوق کی فوز کے لیے اور اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اور اپنی مخلوق کی کرامت اور عزت اور آبرو مندی کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 114 پیغاموں کے سرنامے عطا فرمائے ہوئے. آیتوں پر آیتیں عطا فرمائی ہوں، اور پھر یہاں تک مہربانی فرما دی ہو کہ اپنے کلام میں صراحتاً فرما دیا ہو یا عبادی، اے میرے کلام کے مخاطب ہونے والوں تم میرے بندے ہو، تمہاری عبدیت کا مجھ سے تعلق ہے. تو جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کر کے اس پہلو کو پورا کریں جو سورہ نحل میں فرمایا گیا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو. کتاب والوں کو اور تقوی والوں کو اور دانائی والوں کو پابند کیا گیا کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینے پر ہر وقت متوجہ رہو، لوگوں کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرو، اپنے رب سے جوڑو. اور جب ان کے ساتھ کسی بات پر مباحثہ بھی ہو جائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر ان کے ساتھ کسی بات پر بحث بھی ہو جائے تو بحث بھی اتنے اچھے طریقے سے کرو کہ اس کا نتیجہ اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت، مصطفیٰ کی پیروی اور قرآن سے جڑنے کا ہی پہلو نکلے. آج کے دور میں اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نفرت کے قرینوں کو لپیٹ دیا جائے اور محبت کے پہلوؤں کو عام کیا جائے تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں گناہ نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں ہم ان کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول پیدا کر لیں. سورہ آل عمران میں تقوی کے لیے اور رجوع الی اللہ کے لیے خالق و مالک کائنات فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا لوگوں زمین و آسمان کی پیدائش اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ آسمان کی بلندی کو دیکھو، زمین کے فرش بننے کو دیکھو، اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے کو دیکھو، تو ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور عقل والے وہ ہیں جو ان نشانیوں میں غور کر کے نشان سے حقیقت تک، مراد تک، مقصود تک پہنچ جاتے ہیں اور خطا سے بچ جاتے ہیں۔ اور مقصود کیا ہے؟ اللہ۔ مقصود کیا ہے؟ بولیے نا، مقصود کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو یہ تعقل اور تدبر ملتا ہے اس کی زندگی میں، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، میرے آقا، میرے مولا، میرے سید، میرے مرشد اور میرے ذریعہ اور میرے ذخر ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کو خیر خداوندی پہنچتی ہے، جس آدمی کو نفع ربانیہ کا وافر حصہ ملتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جن کے ساتھ بیٹھنے سے اسے دین کا فہم اور دین کی فقاہت اور دین کے اندر غور و فکر حاصل ہوتا ہے۔ اور جس شخص کی صحبت سے آپ کو دین کی فقہ ملے، دین کی سمجھ ملے، اسلامک جورسپروڈنس کے ساتھ آپ کی انٹرسٹ انڈیوس کر جائے، سمجھ لیجئے آپ اصحاب کتاب کے ساتھ مل گئے، آپ اصحاب تقوی کے ساتھ مل گئے، آپ جماعت محمدیہ کے مقبول لوگوں کے مردوں میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ غور کیجئے، اسی طرح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو آفاقی نبوت دی ہے، ہم نے آپ کو آفاقی پیغام دیا ہے، ہم نے آپ کو آفاقی کتاب دی ہے، ہم نے آپ کو ایک آفاقی تعلیم کا معلم بنایا ہے، ہم نے آپ کو یونیورسل میسج دے کے بھیجا ہے، نارتھ ٹو ساؤتھ، ایسٹ ٹو ویسٹ، کائنات میں کوئی ایسا دھڑا نہیں جس دھڑے کے لیے ہم نے آپ کو رسول اور رحمت اور معلم بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اچھا بتائیے، اس کائنات میں جنگلی بھی ہیں کہ نہیں؟ بولیے، وہ انسان جن کو شہروں کی تہذیب کا علم نہیں ہے، ہیں کہ نہیں؟ بولو، پہاڑی بھی ہیں کہ نہیں جن کو شہری ماحول بود و باش کا پتہ ہی نہیں؟ اچھا، ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی بولی بولتے ہیں جنہیں کوئی ان کے سوا دوسرا انسان نہیں جانتا۔ تو رب فرماتا ہے جس طبقے کی بھی بات کرو، جس کو بھی سوچو، وما ارسلناک الا رحمۃ ہم نے سارے عالمین کے دائرے پر جس کی رحمت کے پر کو دراز کیا ہے وہ سوائے عبداللہ کے در یتیم کے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو گویا یہ پہلو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ متعین کرتا ہے کہ اسلام کا جو آفاقی پہلو ہے وہ پہلو رحمت ہے، وہ پہلو شفقت ہے، وہ پہلو درگزر ہے، وہ پہلو عافیت ہے، وہ ایک ایسا پہلو ہے، ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جس میں فارگیونیس ہے، جس کے اندر بڑی ایک خوبصورتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان
اس دین کے ماننے والے کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، مان سکتا ہے، منوا سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے، اور اس دعوے کو بڑی عزت کے ساتھ شنوائی کے پہلو میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ حقیقت جہاں موجود ہے، فرمایا ہم نے وہ دین مصطفیٰ کو دے کر بھیجا ہے۔ شاید کسی کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ غور کریں، جو عورت حضور کو گوشت میں زہر بھر کے دعوت میں سامنے رکھے اور حضور زہر آلود گوشت پیش کرنے والی عورت کے ساتھ بھی اپنے پہلوؤں سے درگزر نہ فرمائیں، سوچئے نا، میں اپنے کردار پہ سوچتا ہوں، آپ اپنے کردار پہ سوچیں کہ ہمیں کوئی شخص لفظ بول کر رنجیدہ کرتا ہے تو ہم اس کی زندگی کے رنگ اور نقشے کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سوچو، جس کے لیے کسی نے زہر سے بھرے گوشت کو تیار کر کے اس کے سامنے صرف رکھا نہیں، حضور نے اپنے دہن انور کے قریب دندان اقدس سے اسے لینے کی تیاری کی تو گوشت بول پڑا۔ اور پھر جانتے حضور نے اس عورت سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کبھی کوئی قاتل سے وجہ پوچھتا ہے؟ اگر کوئی اس میری محفل میں وکیل بیٹھا ہے تو میری اس بات کی تائید کرے گا کہ جس کو کھانے میں آپ زہر ڈال کر کے دے دیں اور وہ لقمہ لگا لے اور اپنے منہ کے قریب لے آئے اور پھر لقمہ چھوڑ دے، بتائیں وہ کہ کیا یہ ٹیکنیکل مرڈر ہے کہ نہیں؟ لیکن اس ٹیکنیکل مرڈر کے ڈیسیژن کے باوجود اگر اس ٹیکنیکل مرڈر کی پلاننگ کرنے والے کو کوئی مسکرا کر پوچھے، کوئی تبسم ریز ہو کر پوچھے، تو پھر ماننا پڑے گا ساری انسانیت کے لیے جسے امام بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس کے سوا کوئی دوسرا تاجدار نہیں ہے۔ اسی طرح حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 13 ہے، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا لوگو، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان بناؤ، لیکن یاد رکھو بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والا اللہ کے نزدیک وہی ہے اتقاکم، جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اب اس میں غور کرنے کے لائق دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، دین کا ایک آفاقی پہلو ہے، دین کا ایک ایسا معتدل پہلو ہے، ایسا بیلنسڈ ایسپیکٹ ہے جو ہیومن سوسائٹی کی بیلنسنگ کر رہا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ ڈرائیور ہیں وہ سمجھتے ہیں ویل بیلنسنگ کتنی ضروری ہے۔ اگر ویل بیلنسنگ نہ ہو تو گاڑی کا جو سٹیئرنگ ویل ہے وہ وابل کرتا ہے، لیکن بعض ہمارے دلیر لوگ ہوتے ہیں سال بھی ویل وابل کرتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ خیر کرسی، اللہ خیر کرسی پر ٹائراں دی خیر نہیں رہنے لگا۔ تو بہرحال یہ ہمارے جمعہ کا موضوع نہیں ہے، نہ آٹو موبائل کے حوالے سے ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن سمجھانے کی بات ہے جس طرح ویل بیلنسنگ نہ ہو تو سفر پر امن نہیں ہوتا، اسی طرح معاشرے میں دین کا بیلنس نہ ہو تو اللہ سے ملاقات کے قابل نہیں رہتا۔
حضور کی زیارت کے قابل نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیلنسنگ کے لیے آپ کو فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. لوگو، کالو، گورو، عربیوں، عجمیوں، لمبے قد والوں، چھوٹے قد والوں، اور خوبصورت رنگت والوں، خوبصورت رخساروں والوں، اور چوڑی پیشانیوں والوں، اور لمبی گردنوں والوں، اور پتلے اور خوبصورت ہاتھوں والوں، اور فصاحت و بلاغت سے گفتگو کرنے والوں، اور کائنات میں مختلف طبقات اور مختلف رنگوں اور نسلوں سے تعلق رکھنے والوں، اپنے خاندانوں پر غور نہ کرو. ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تم سب کی اصل ایک ہے. جب سب کی اصل ایک ہے تو تم سب کو ایک اصل میں پیدا کرنے والا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. تم سید ہو، مرزا ہو، افغان ہو، تم گکھڑ ہو، راجہ ہو، کیانی ہو، کسی خاندان کے ہو، بازا بازا تو اپنے رب کی طرف آ جا. اپنے رب سے لو لگا لے. اپنے دل کو اپنے رب کی محبت کا مخزن بنا لے. یعنی محبت الہیہ کی جو دولت ہے نا، اس دولت کو دل میں سجا. اور دل کیا ہے؟ عضو اعظم ہے. کیا ہے؟ پورے بدن کا انحصار، پورے بدن کا وزیر اعظم، پریمیئر پوری باڈی کا دل ہے. اور اگر دل پورے بدن کا پریمیئر ہے اور اس پریمیئر میں اللہ کی محبت پڑی ہو، ہائے ہائے. دیکھیں نا، پورے گھر کی ایک ایسی جگہ جس سے ہر داخل ہونے والا بھی وہاں سے گزرے اور ہر نکلنے والا بھی وہاں سے گزرے. اگر خوشبو وہاں رکھ دو، بولتے نہیں ہو، خوشبو وہاں رکھ دو تو آتے جاتے کو اس کا فیض ملے گا. تو اسی طرح فرمایا اللہ کی محبت کے نور کو اپنے دل میں رکھ دو. جو نیکی کرو گے اس سے گزرے گی، خوشحال ہوگی تو تمہارے بدن میں آباد ہوگی. اور جو عمل تمہارے جوارے سے صادر ہونے کے لیے بدن سے نکلنے پر آمادہ ہوگا، محبت الہی کی خوشبو کے پاس سے جب اس کا گزر ہوگا تو جو اس سے صحت پائے گا وہی تم کر پاؤ گے. پتہ یہ چلا کہ محبت الہیہ وہ قالب ہے جو بگڑوں تگڑوں کو یہ بگڑا تگڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ مزدور جب بجری اور ریت اور سیمنٹ اور پانی جب گڈ مڈ کرتے ہیں تو وہ جو ڈھیر بنتا ہے نا، وہ بگڑا تگڑا ہے. وہ کیا ہے؟ اب اس بگڑے کی شکل بن سکتی ہے کہ نہیں؟ کہو اس شکل کے لیے مستری کے پاس لے جاؤ جو قالب کے اوپر کھڑا ہے. وہ اس بگڑے ہوئے کو قالب میں ڈالتا جائے گا تو شکل بنتی جائے گی. سمجھ گئے؟ بگڑے ہوئے کی شکل. یہ جو علماء، اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، اہل ذکر، اہل دعوت، اہل قرآن، اہل روایت نبویہ اور اہل طریقت ہیں، یہ در حقیقت وہ مستری ہیں جو زندگی کے بگڑے ہوئے مثالے کو سنت رسول کے قالب میں ڈھال ڈھال کر شکلیں بناتے ہیں اور کارآمد حیت میں اسے لے کر آ رہے ہیں. ان کی صحبت اور ان کی مجلس آپ کو اس توازن کی طرف لے جائے گی، اس برکت کی طرف لے جائے گی. تو یہ دین کا وہ آفاقی پہلو تھا. اور تیسرا پہلو ہے دین کا فلاحی پہلو. وہ فلاحی پہلو کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 90 ہے. فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، توجہ کیجئے، اللہ تمہیں بالعدل، انصاف کا حکم دیتا ہے. تو گویا اسلام کے معاشرے کی پہلی شکل انصاف ہے.
جس معاشرے میں انصاف نہیں وہ معاشرہ اسلامی نہیں. جس معاشرے میں عدل نہیں، اب بڑی بات کرنے لگا، وہ معاشرہ انسانی نہیں. جس معاشرے کے لوگوں کو عدل کی کمی محسوس نہ ہو، اس معاشرے کے لوگ زندہ نہیں. سب سے پہلا جو اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. اور عدل صرف عدالتوں میں نہیں، جہاں جہاں بھی حکومت ہے، بولتے نہیں بات میں ختم کر رہا ہوں، جہاں جہاں بھی گھر میں جس کی حکومت ہے وہ بھی عدل کرے، خاندان میں جس کی حکومت ہے وہ بھی عدل کرے، معاشرے میں جس کی حکومت ہے وہ عدل کرے، بدن پر جس کی حکومت ہے وہ بھی عدل کرے. دماغ میں جو حکومت ہے، دل میں جو حکومت ہے، اور آنکھوں میں جو حکومت ہے، بولتے نہیں سارے ڈھیلے ہوتے جا رہے ہو. اگر بولنے میں اتنا غیر عادلانہ رویہ ہے تو رویے میں کتنا غیر عادلانہ پہلو آ جائے گا. تو آنکھوں میں جس کی حکومت ہے وہ بھی گویا زندگی کا ہر پہلو عدل سے تعدیل میں آ جائے. ان اللہ یأمر بالعدل. اور لطف کی بات یہ ہے کہ عدل کے بعد احسان رکھا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. پتہ یہ چلا کہ احسان کی خوبصورتی اور احسان کو فلرش کرنا اس وقت تک پاسبلٹیز کے ساتھ اس کو اسٹیبلش نہیں کیا گیا اگر اس کے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، اس کے ساتھ محاکمیت نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ توازن اور بیلنس ریالٹیز نہیں ہوں گی، تو آپ کبھی بھی وہ ایسپیکٹ قائم نہیں کر سکتے. اور جب یہ دونوں کام ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کا حق ادا کرو. لیکن قرابت داروں کا حق اللہ نے کن کو ادا کرنے کا حکم دیا؟ عدل والوں کو اور احسان والوں کو. جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں عدل کیا چیز ہے اور زندگی میں انہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ احسان کیا چیز ہے، انہوں نے دو ہی باتیں اپنی زندگی کا نصب العین بنائی ہیں: آساں تے کے دے سو تے آسو تے کے آنسو. تے جہاں کو کوئی ملیا تے آخیا صدقے جلوں پر کم نہ. ان لوگوں کو کیا پتا ہے کہ زندگی کی خوبصورتی اور زندگی کے تقاضے کیا ہیں. قرآن کہتا ہے زندگی کی خوبصورتی اور زندگی کے تقاضے یہ ہیں: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ دو کام پہلے پورے کرو، پھر تم اس قابل ہوگے کہ وہ ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرو. اور جب یہ تین تقاضے پورے ہو گئے، ینہا عن الفحشاء والمنکر، اب تم اس کیٹیگری میں آ گئے ہو کہ تم برائی سے روکے جاؤ، تم بغاوت سے روکے جاؤ. پتہ یہ چلا برائی اور بغاوت میں وہی پڑتا ہے جو عدل سے نفرت کرتا ہے، جو احسان سے نفرت کرتا ہے، جو قرابت داروں کے حق سے آنکھیں چراتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی برائی سے نکلنے کی جستجو نہیں دیتا، کبھی بغاوت کو بغاوت سمجھنے کا فہم اس کے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا. یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے نقشے میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. بس آخری بات کہہ کے اسے اپنی گفتگو کا تتمہ بناتا ہوں. میرے آقا معجب کبیر للطبرانی کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں: خیر الناس انفعهم للناس
فرمایا تم جاننا چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو انفعہم للناس، ان میں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، جو لوگوں کے لیے زیادہ بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے مولا تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نفع والی زندگی بنا دے، ہمارے ظاہر و باطن کو خوبصورت بنا دے، ہم سب پر اپنا خاص لطف و کرم فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ